اعادہ بود عہد، اعادہ کہتے ہیں دوبارہ بات کو دہرانا، اور بود کہتے ہیں دوری کو، عہد کہتے ہیں زمانے کو۔ زمانہ دور ہو گیا، بات کو ہم نے دوبارہ دہرایا۔ میں یہ جملہ آگے پڑھ لوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بغیر مضمون کے متعلقات بیان کرنا اور پھر ربط کے لیے مضمون کو دوبارہ دہرا دینا۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں، آسان لفظوں میں عرض کروں، نیچے نہیں دیکھنا۔ ایک مضمون چل رہا ہے، میری انگلیاں آپ نے دیکھنی ہے سارے ساتھیوں نے، یہ ایک مضمون ہم نے شروع کیا، میری انگلیوں پر غور کریں گے بات آسانی سے حل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک مضمون شروع کیا، ابھی یہ چھوٹی انگلی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی بات کو دہرا دیا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ پھر عرض کرتا ہوں، ایک مضمون ہم نے شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی پہلی بات کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہمیں قصہ سنا رہا ہے کہ میں راولپنڈی گیا تھا علاج کے لیے، بھائی پمز ہسپتال میں جانا تھا، میں میاں والی سے روانہ ہوا، پمز ہسپتال میں نے جانا تھا، راستے میں مجھے تلگنگ رکنا پڑا، کوئی دوست مل گئے، وہاں کوئی دعوت میں نے کھائی، تو ہاں وہ اصل تو میں پمز جا رہا تھا نا، دیکھا نا، درمیان میں اور باتیں آ گئی تو پھر پہلی بات کو یاد کرانے کے لیے دہرا دیا۔ اب سنانا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ہسپتال جا رہا تھا علاج کے لیے، درمیان میں تلگنگ کی بات آ گئی۔ اصل بھائی کل آپ نہیں تھے، میں جی کل راولپنڈی گیا تھا پمز ہسپتال میں ڈاکٹر کے بعد، وہ اصل وہ تلگنگ رکنا پڑ گیا، کچھ دوست مل گئے، انہوں نے روک لیا، دعوت شروع کر دی، پھر وہ ادھر 2-3 گھنٹے آ گئے، ساتھوں سے ملاقات ہوئی، فلاں نہیں، اصل تو وہ میں نے ادھر جانا تھا نا جی، وہ پمز پہنچا، دیکھا نا، بات کو پھر دہرا دیا۔ تو ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ بھی نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ ہن اے دسو قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن کو آسان ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم خود ترجمہ پڑھے اور قرآن سمجھ آ جائے، پھر ہمیں 10 سال دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اساتذہ کی جوتیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی، ایک ایک لفظ سیکھا، سمجھا، محنت کی۔ او مولانا نمونہ دیکھو 27واں پارہ، سورۃ الواقعہ، بیٹا صفحہ 484، 484 سبحان اللہ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ حوالہ مل گیا، اب میں معنی کرتا ہوں۔ فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے روح، الحلقوم، ہنسلی کو۔ حلقوم کہتے ہیں یہ جگہ، یہ نرگٹ، ہماری میاں والی کی بولی میں کہتے ہیں گھنڈی، روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ باہوں سے نکل آئی، نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچ گئی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، بڑے ارمان کے ساتھ دیکھ رہے ہو، مرنے والا مر رہا ہے، روح نکلتی نکلتی یہاں گردن والی ہڈی تک پہنچ گئی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں
اس مرنے والے کی طرف منکم تم سے بھی زیادہ قریب، ولکن لا تبصرون لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ مرنے والے کے پاس کھڑے ہونے والوں، جتنا میں اللہ مرنے والے کے قریب ہوتا ہوں اتنا تم قریب نہیں ہوتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ اب میری طرف دیکھیں، میں پہلے بات عرض کر دوں پھر میں ترجمہ کروں گا۔ جس وقت روح نیچے نہیں دیکھنا، جس وقت روح پاؤں سے نکلتے نکلتے گردن والی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے نا، اس روح کو واپس کرو، مرنے نہ دو اس کو۔ جو وارث کھڑے ہو، بلاؤ اپنے معبودوں کو۔ اس بندے کی جب روح نکلی تو میں اللہ نے اسے حساب لینا ہی لینا ہے۔ اگر تم نے اس کو حساب کتاب سے بچانا ہے، یہاں گردن والی ہڈی تک روح پہنچ چکی ہے، اس کو تم عذاب سے بچانا چاہتے ہو، حساب کتاب سے بچانا چاہتے ہو، اس روح کو واپس لوٹاؤ جسم میں۔ اللہ بات کیا فرمانا چاہتا تھا؟ پھر غور کرے سارے ساتھی۔ بات اللہ یہ فرمانا چاہتا تھا، گردن کی ہڈی تک روح پہنچ چکی ہے، اس کو ذرا واپس لوٹاؤ، روح نہ نکلنے دو۔ بات یہ کرنی تھی۔ درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ درمیان میں کیا آ گیا کہ جتنا میں اللہ قریب ہوتا ہوں اتنا تم قریب نہیں ہوتے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ارمان کر رہے ہوتے ہو، اور تم دیکھتے ہو لیکن کر کچھ نہیں۔ اب بات اللہ نے یہ کرنی تھی کہ روح یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کو واپس لوٹاؤ۔ درمیان میں اور باتیں آ گئیں، بھئی تم دیکھ رہے ہو میں زیادہ قریب ہوں، تم اتنے قریب نہیں ہو، درمیان میں اور باتیں آ گئی نا۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے نتیجہ یہ نکالنا تھا، اس کو واپس لوٹاؤ۔ نتیجہ بیان کرنے کے لیے پھر پہلی بات کو دہرا دیا۔ اب دیکھیں لولا 2 دفعہ آیا ہے، پھر میں تلاوت کرتا ہوں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اب ذرا آپ غور کریں، میں درمیان میں چند الفاظ چھوڑ رہا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، نیچے ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں اگر تمہارا خیال ہے کہ تم بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو، کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا نہیں ہوگی، کوئی تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ترجعونہا، تم اس روح کو لوٹا کر واپس دکھاؤ، پیچھے اس روح کو لے جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، اگر تم سچے ہو، اس کو عذاب سے بچانا ہے، سوال جواب سے بچانا ہے، تو روح کو واپس لوٹا دکھاؤ۔ اب اصل یہ بات کرنی تھی، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، کون سی؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو بڑی حسرت کے ساتھ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب۔ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ درمیان میں اور باتیں آ گئیں، تو پھر لولا کو دوبارہ دہرا دیا نتیجہ بیان کرنے سے پہلے۔ اس کو کہتے آدھا بو دیا۔